السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد ارباز حاصل باغ سچ نیوز میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل حاصل باغ سچ نیوز کو یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے، لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انصاف ہوا ہے، اس کے بعد کوئی لیڈر پیدا ہوا ہے تو ہمارا تلنگانہ کا دوسرا مہاتما 1952 میں KCR صاحب پیدا ہوئے، جنہوں نے تلنگانہ واپس کھینچ کر لا کر تلنگانہ میں امن قائم کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک انتخابی جلسے میں ریاست تلنگانہ کے ہوم منسٹر نے ایک ایسا بیان دیا جو سمجھے کہ اسلامی روح اور ایمان کے خلاف بیان دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ تلنگانہ کے ہوم منسٹر کے روحانی اور مذہبی پیشوا ریاست کے چیف منسٹر شری چندر شیکھر راؤ کو انہوں نے بنا لیا ہے۔ اسلام سے، اسلامی تاریخ سے، مسلمانوں سے دور کا بھی ان کا اب کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں نے تلنگانہ کو اس بیان پر جو ہوم منسٹر نے ایک انتخابی جلسے میں دیا ہے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بیان میں یہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک، سیدنا عمر بن خطاب جو خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ ہیں، ان کی انصاف پروری کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے بعد اگر کوئی انصاف کرنے والا حکمراں ہے تو وہ 1954 میں چندر شیکھر راؤ پیدا ہوئے۔ تو یہ بیان انتہائی قابل مذمت اور ایمان کے حساب سے قابل گرفت ہے۔ حضرت عمر سے کسی کو ملانا، حضرت عمر کی شخصیت اور حضرت عمر کے ایمان کا سمجھیے کہ تقابل کسی اور سے کرنا اور انصاف کی بات کسی اور سے ملا دینا، یہ مسلمان کا نہ شیوا ہے نہ اس کا ایمان ہے۔ یاد رکھیے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتے۔ تو حضرت عمر کا یہ مقام، حضرت عمر کا یہ مرتبہ تھا، اور پھر عشق رسول میں حضرت عمر کا یہ مقام تھا کہ جب حضرت عمر کو اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب دنیا میں موجود نہیں ہے، تو آپ نے تلوار نکال لی تھی کہ کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں رہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو یہ عشق کے سمجھیے کے مناظر تھے۔ اور پھر حضرت عمر نے 2 سپر پاور کو شکست دی تھی۔ اس زمانے کے یہ سپر پاور قیصر و کسریٰ تھے، جن کی دنیا میں طوطی بولتی تھی۔ وہ حضرت عمر نے ان دونوں سپر پاور کو شکست دی۔ حضرت عمر کی ٹھوکروں میں قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج آ کر پڑ گئے تھے۔ اور پھر یہ انصاف کی بات کر رہے ہیں تو اتنا عظیم الشان خلیفہ جب چلتا تو سمجھیے نہ اس کی کوئی سیکیورٹی ہوتی، نہ اس کے رہنے کے لیے کوئی بڑا محل تھا، پیون زدہ لباس پہنا ہوا وہ تنہا سمجھیے کہ پھرتا اور گھومتا تھا۔ کیا آج کے حکمراں یا پھر خلفائے راشدین کے بعد کوئی ایسا پیدا ہوا ہے؟ صرف ایک عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے جو سمجھیے کہ وہ خلفائے راشدین کے دور کی یاد مسلمانوں کو دلایا، کوئی 500 سال کے بعد۔
تو خلفائے راشدین کا انصاف اور خلفائے راشدین کے دور کا تقابل آج کے یہ چھوٹ مکار اور دغاباز حکمران جو مسجد کو گراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسجد پر ڈبری گرنے سے ایک حصہ شہید ہوا ہے، یہ ایسے حکمراں ہیں اور انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ 9.5 سال میں کون سا انصاف مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا؟ میں نے کل ہی اپنی پریس کانفرنس میں گنا چکا ہوں کہ کتنا زبان کی پابندی چیف منسٹر نے کی اور کتنا انصاف مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا۔ یاد رکھیے کہ خلفائے راشدین ہمارے لیے ایک نمونہ حیات ہے اور خلفائے راشدین کے عظمت اور ان کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی، چاہے وہ حضرت ابابکر ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو اور علی شیر خدا ہو، ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور نہ صحابہ اکرام کی شان میں کوئی گستاخی ہم برداشت کر سکتے۔ یہ ایک نئے بلبل نکل گئے ہیں، ہاں، اقتدار کا نشہ یا دنیا کی چاہت ان کو اتنی سمجھیے کہ پیدا ہو گئی ہے کہ حضرت عمر میں اور آج کے چیف منسٹر میں ان کو کوئی سمجھیے کہ تمیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ انصاف کے لیے حضرت عمر کے بعد دنیا میں صرف یہی ایک حکمراں آیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ انہوں نے مغلیہ سلطنت کو پڑھا، نہ غلامان خاندان کی حکومتوں کو انہوں نے پڑھا، نہ دنیا کی تاریخ سے یہ واقف ہیں کہ انصاف کے کیسے کیسے پرچم مسلمانوں نے دنیا میں کھولے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عمر بن خطاب کے انصاف کے الف کی 7 طبق میں بھی اگر چلے جائیں تو اس کی ایک گرد کے برابر بھی آج کے دور کے حکمراں نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایمان کو اس طرح سے سر بازار بیچا جا رہا ہے، اس طرح سے اقتدار کی لالچ ان کو ستا رہی ہے، اس طرح سے لوگوں کو سمجھیے کہ صاحب اپنے روحانی اور سمجھیے کہ مذہبی امام جس کو یہ مان لیے ہیں ان کی تعریف میں اس طرح کے پل باندھ رہے ہیں۔ یہ تو غلو کی کیفیت سے بھی آگے نکل جانے والی بات ہے، یعنی محبت کا جو غلو ہے وہ غلو کی کیفیت سے بھی آپ آگے نکل گئے۔ مسلمانوں نے تلنگانہ ہی نہیں بلکہ ہندوستان کا ہر مسلمان ہوم منسٹر کے اس بیان کی شدید مذمت کرتا ہے اور ان کو معافی چاہنے کی بات کرتا ہے۔ میں یہاں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا کہ کس کو اکھاڑ پھینکنا ہے اور کس کو رکھنا ہے، کیسے غلاموں کو پیدا کیا ہے یہاں کا چیف منسٹر، مسلمان اس کا اندازہ لگا لے۔ کتنا انصاف مسلمانوں کے ساتھ چیف منسٹر نے کیا ہے اس کا بھی آپ اندازہ لگا لیں۔ وقف کی کتنی جائیدادوں کو لوٹا اور جھوٹ بولا گیا۔ ہائی کورٹ اور لوور کورٹ میں سمجھیے کہ مسلمان جیتنے کے بعد سپریم کورٹ میں مسلمان ہار جاتا ہے، وقف بورڈ ہار جاتا ہے۔ سیکریٹریٹ کی مساجد گرائی جاتی ہیں، وقف بورڈ کی زمینوں پر ہے۔ یہ انصاف پرور حکمران، کیا انصاف؟ 11 یونیورسٹیز میں سے ایک وائس چانسلر نہیں بنا سکے، لیکن انصاف پرور حکمران۔ حضرت عمر کی بات تو کیا سمجھاؤں ان بدبختوں کو، ان کمزرفوں کو، کہ یہ حضرت عمر سے تقابل کرنے بیٹھ گئے۔ مسلمان ان کو معاف نہیں کرے گا اس جرم میں۔ اور پھر اس کے ساتھ جتنے TRS میں اس وقت مسلمان ہیں وہ مسلمانوں میں ایمان کی ذری بھی رمق ہے تو ہوم منسٹر کے اس بیان کی وہ شدید مذمت کرے۔ ہوم منسٹر کے اس بیان کے تعلق سے اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق اپنی زبان کو کھولیں اور اس پر احتجاج کریں کہ سیدنا عمر بن خطاب کا مقام، زمین تھر تھراتی تھی، زلزلہ آنے کو رہتا تھا، سیدنا عمر بن خطاب اپنا کوڑلا نکال کر زمین پر مار کر کہتے کہ اے زمین، تجھ پر عمر جیسا انصاف پسند حکمراں حکومت کر رہا ہے تو لوگوں کو تکلیف کیوں دینا چاہتی ہے؟ دریاؤں میں طوفان اور طغیانی آتی
حضرت عمر کی چٹھی اس میں نام کی ڈال دی جاتی تو وہ طغیانیاں وہ رک جاتی. یہ عمر کا جلال اور یہ عمر کی روحانیت، یہ عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایمان کا مرتبہ اور ان کے ایمان کا مقام تھا. 11.5 سال سیدنا عمر بن خطاب کا دور رہا. اس 11.5 سال میں ایک مدینے کا ہی نہیں بلکہ اتنا بڑا امپائر جو قریب 15 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت قائم تھی، ایک انسان بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہے کہ صاحب خلیفہ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے اور میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا. رات کی تاریکی میں عمر نکل جاتے، بھوکوں کو خود سمجھیے کہ بیت المال سے اپنے کاندھے پر آٹا اور سامان ڈال کر خود پہنچ جاتے اور خود پکاتے اور خود کھلاتے، اور جب وہ ہنسنے لگتے تو سمجھیے جب مسکرا کر وہ نکلتے کہ وہ رو رہے تھے، میں ان کی ہنسی دیکھ کر واپس ہوں گا. کیا اس طرح کے کوئی حکمراں دنیا میں پیش ہوئے؟ عبادت گاہوں کی بات کہوں تو شمشاباد کی مسجد، شامیر پیٹ کی مسجد، ایک خانہ مسجد، یہی ہوم منسٹر کو قرآن سر پر لے کر یہ بات کہہ دو بولو کہ یہ ہوم منسٹر نے مشتاق ملک کی ٹھڈی کو ہاتھ لگا کر یہ بات کہی تھی کیا نہیں کہی تھی کہ مسجد ایک خانہ پر آپ تھوڑا صبر کر لیں، لوکل الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشنز کے بعد مسجد بن جائے گی، چیف منسٹر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. یہ بات سمجھیے کہ آج کئی لوگ گواہ ہیں اس بات کے. کہاں ہے ایک خانہ مسجد؟ انصاف کی بات کر رہے ہیں، کہاں انصاف ہوا؟ شرم آنی چاہیے تم کو کہ مساجد کی شہادت پر یہ لوگ زبان نہیں کھولے. مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کے خلاف یہ لوگ زبان نہیں کھولے. عصمتیں لوٹی گئی. معین آباد میں ایک لڑکی جو گھروں میں کام کرتی تھی، TRS کے ورکر نے اس کی عصمت لوٹی اور وہ پھانسی لے کر خودکشی کر لی تو اس کو ان لوگوں نے ڈھانکنے کی کوشش کی. انصاف کی بات کر رہے ہو؟ کہاں انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ اور کس سے ملا رہے ہیں انصاف کو؟ کس سے انصاف کو ملا رہے ہیں؟ بیت المقدس جو آج اسرائیل کی فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، اس بیت المقدس کو سب سے پہلے فتح کیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے. اور اس بیت المقدس کو کیسا فتح کیا جناب ہوم منسٹر؟ ذرا تاریخ پڑھ لیجئے کہ ایک اونٹ پر ایک غلام کو لے کر آپ پہنچے، جبکہ سارا شہر اور شہر کے پورے پوپ اور پادری آپ کے استقبال کے لیے تھے. مسلمانوں کے 3 محاذوں پر کمانڈر تھے، سیدنا عمر بن خطاب کا استقبال کرنے پہنچے. اکیلے سیدنا عمر بن خطاب مدینے سے فلسطین سمجھیے بیت المقدس تو یروشلم کو پہنچے، اور ان کمانڈر میں سے ایک نے یہ کہا، امیر المومنین سارا شہر آپ کے استقبال کے لیے ہے، آپ یہ پیون زدہ کپڑے پہنے ہوئے شہر میں داخل ہو رہے ہیں. تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا، تم سمجھتے ہو کہ تمہاری تلواریں اور تمہاری قوت ہمیں فتوحات دے رہی ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ کی غلامی کا نتیجہ ہے کہ ہم فتح یاب ہو رہے ہیں. جناب ہوم منسٹر، ذرا اللہ کے رسول کی غلامی کیا چیز ہوتی ہے ذرا ایمان کا سبق پڑھ لیجئے. آپ کے والد محترم بڑے مذہبی آدمی تھے، بابو میاں بہت مذہبی آدمی تھے. خالی سمجھیے کہ آپ نماز اگر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز سے ایمان مکمل نہیں ہوگا. ایمان تو یہ قلب سے مکمل ہوگا کہ اللہ کی طاقت وحدہ لا شریک لہ کو مان لیجئے. آپ KCR کی طاقت کو سب سے بڑی طاقت سمجھ رہے ہیں، آپ اقتدار کو سب سے بڑی طاقت سمجھ رہے ہیں، لیکن جو غلام محمد ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی طاقت پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتا ہے. چاپلوسی کی انتہا ہو گئی، انتہا آپ نے کر دی کہ ایمان کو خطرے میں ڈال دیا آپ نے. اس طرح سے چاپلوسی ہوتی ہے، اس طرح سے ایمان بیچا جاتا ہے اقتدار کے لیے. یہ اقتدار باقی رہنے والا نہیں ہے، نہ شداد باقی رہا، نہ فرعون باقی رہا.
اور بڑے بڑے سمجھیے کہ نہ چنگیز باقی رہا، نہ ہلاکو باقی رہا، نہ ہٹلر باقی رہا. دنیا کے بڑے بڑے سورما مٹ گئے، آپ بھی مٹ جائیں گے. جب قبر میں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ آپ سیدنا عمر بن خطاب سے چیف منسٹر کو ملاتے. میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، زیادہ اس مسئلے پر بات نہیں کروں گا. ایک بار پھر سمجھیے کہ ٹی آر ایس کے مسلمانوں سے میں کہہ رہا ہوں، تم میں اگر ایمانی جرت اور حرارت ہے، اگر تم میں مسلمانیت ہے تو اس ہوم منسٹر کے خلاف احتجاج کرو. تم اپنے ایمان کا سودا مت کرو. دینے والا اللہ کی ذات ہے. عزت بھی ملے گی وہیں سے ملے گی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ اللہ ہی عزت دیتا ہے اور اللہ ہی ذلت دیتا ہے. یہ جب دنیا کے کتے بن جاتے ہیں، جب دنیا کے غلام بن جاتے ہیں، یہ اقتدار کو پر سمجھے اقتدار کی چوکھٹوں پر جب سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ بولی بولنا شروع کرتے ہیں. نہ یہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ حشر ان کا ہو جائے گا. یہ ایمان سے کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے احساسات اور عقیدے سے کھلواڑ کر رہے ہیں. تو بہرحال سمجھیے کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو بھی اس پر نوٹس لینا چاہیے کہ انتخابی جلسے میں اس طرح کی بات کہی گئی ہے، اور پھر ٹی آر ایس کے مسلمانوں کو بھی اس پر سخت نوٹ لینا چاہیے کہ کیا وہ ہوم منسٹر کے اس بیان کے ساتھ کھڑے ہیں یا محمد رسول اللہ کے عاشقوں کے ساتھ کھڑے ہو کر سیدنا عمر فاروق کی حرمت اور آپ کے مقام اور مرتبے کے اور آپ اپنے ایمان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کا فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا. بہرحال ہوم منسٹر کے بیان کی ہم شدید ترین مذمت کرتے ہیں. یہ ایک سمجھیے کہ جاہلانہ اور انتہائی غلامانہ اور غلو میں ڈوبا ہوا، اقتدار اور دنیا کی لالچ میں ڈوبا ہوا بیان ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.